بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں خوشبودار کمرہ۔ سردیوں میں لوگ کمروں کے اندر کوئلہ جلاتے ہیں۔ اگر ان جلتے ہوئے کوئلوں پر سنگترے کے خشک چھلکے ڈال دیے جائیں تو سارا کمرہ خوشبودار ہو جائے گا۔ بانس کی اشیاء۔ بانس کا فرنیچر یا ٹوکریاں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر یہ میلی ہو جائیں تو انہیں نمک ملے پانی سے دھویا جائے تو صاف ہو جاتی ہیں۔ چائے کی پتی کا استعمال۔ چائے بنانے کے بعد قہوہ دانی میں جو پتی رہ جاتی ہے، اگر اس پتی کو خشک کر کے گلاب کے پودوں میں ڈالا جائے تو پودے خوب بڑھتے ہیں۔ ٹماٹر کا چھلکا۔ بعض لوگ ٹماٹر کے چھلکے کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ویسے بھی چھلکا ہضم نہیں ہوتا، نہ ہی سالن میں گلتا ہے۔ ٹماٹر کو چھری کی نوک چبو کر پکڑ لیں اور آگ پر رکھیں، چھلکا تڑک کر پھٹ جائے گا۔ اب آسانی سے سارا چھلکا اتار دیں۔ نمک اور درد۔ دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھیڑ یا شہد کی مکھی کاٹ جائے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں، فاقہ ہوگا۔ ڈبل روٹی۔ اگر چھری کو گرم پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کے سلائس کاٹے جائیں تو آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔ پیاز، ہاتھ اور بو۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے جو بو آتی ہے وہ بہت ناگوار لگتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے انگلیوں پر نمک اچھی طرح مل کر نیم گرم پانی سے ہاتھ دھو لیں۔ بالوں میں چمک۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ہڈیوں کا درد۔ روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کافی افاقہ ہوتا ہے۔ السی کے بیج۔ السی کے تھوڑے سے بیج کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس حد تک ابالیں جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے، پھر اس کو چھان لیں۔ پھر اس میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر نوش کریں۔ نزلہ زکام میں آرام ملے گا۔ گاجر کا رس۔ گاجر کے رس میں وٹامن اے اور اینٹی آکسیڈنٹس کی زیادتی اسے بینائی کے لیے مفید بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ نزلہ زکام کھانسی سے تحفظ فراہم کرنے میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔